السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الا احدثکم حدیثا سمعته من ابی عن جدی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا تتخذوا قبری عیدا ولا بیوتکم قبورا فإن تسلیمکم یبلغنی اینما کنتم۔ حضرت علی بن حسین بن علی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد نواسہ رسول حسین سے سنا اور انہوں نے اپنے والد حضرت علی سے سنا، اور حضرت علی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے تھے کہ تم میری قبر کو عید مت بنانا اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بنانا، تم جہاں کہیں بھی رہو گے مجھ پر درود بھیجو گے، اللہ تعالیٰ اس درود کو مجھ تک پہنچا دے گا۔ محترم حاضرین، بدعتی تبرک یا وہ تبرک جو شرعی طور پر ناجائز ہے، یا ناجائز تبرک کے حوالے سے باتیں چل رہی تھی، تو ایک تبرک ایسا ہے جس کو اسلام شرک قرار دیتا ہے اور یہ تبرک شرک اکبر بن جاتا ہے۔ ایک تبرک ایسا ہے جس کی وجہ سے انسان بدعتی ہو جاتا ہے، جس کو بدعتی تبرک کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے سمجھیں کہ شرکی تبرک کیا ہے۔ کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں آدمی مجھے برکت دینے والا ہے، کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ میرے پاس جو خیر آ رہا ہے، جو برکت ہو رہی ہے، وہ فلاں انسان کی وجہ سے ہے، جبکہ برکت کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ۔ برکت کا مالک صرف اللہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا البرکت من اللہ، کہ برکت یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کو سمجھیں، اللہ معاف فرمائے، جیسے کچھ بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ فلاں درگاہ کے پاس ہم گئے تو ہماری زندگی میں برکت آئی، تو برکت اللہ کی وجہ سے نہیں آئی۔ نظام الدین اولیاء نیو دہلی جب ہم گئے تو ہم کو برکت ملی، اجمیر شریف کی جب ہم نے زیارت کی تو ہمارے یہاں کی مصیبتیں دور ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ اجمیر شریف کب ہوا؟ چلیے مان لیجئے آپ نے اس کو اجمیر شریف کہا، تو سوال یہ ہوا کیا وہاں جانے سے آپ کو جو خیر اور شر ملا، کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں تھا؟ اگر آپ کہیں کہ خیر اور شر اجمیر کی وجہ سے ملا ہے تو آپ نے خیر اور شر کا مالک وہاں کے بابا کو بنا دیا، یہ شرک اکبر ہوا۔ اگر آپ نے کہا کہ ہم کو اولاد نظام الدین اولیاء کی درگاہ کی زیارت کی وجہ سے ملی، خیر اور شر دینا، اولاد دینا، برکت دینا، یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، آپ نے کسی غیر اللہ کو ملا دیا، یہ کیا ہو گیا؟ شرکی تبرک ہوا، شرکی تبرک، اور یہ شرکی اکبر ہے۔ یعنی آپ نے خیر اور شر کے مسئلے میں غیر اللہ کو ملا دیا، آپ نے اولاد کے مسئلے میں فلاں کو ملا دیا۔ اور ہمارے یہاں گلبرگہ میں بھی ایک بڑی مشہور قبر ہے، لوگ اولاد مانگنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، لوگ اپنی جسم سے یا گھر سے سایوں کو ہٹانے کے لیے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں اپنی نظر مانگنے، وہاں جاتے ہیں اپنی منت مانگنے، شادی کرنے سے پہلے جس طرح ہمارے یہاں ہندو پجاری وغیرہ کے پاس جا کے کیا ہے کنڈلی نکالتے ہیں، راہو ہے، کیتو ہے، شنی اس پر بھاری ہے یا شنی پر وہ بھاری ہے، اس طرح بہت سارے مسلمان بھی کیا کرتے ہیں، یہ قبروں کی زیارت کرتے ہیں، جا کر وہاں پر درخواستیں پیش کرتے ہیں اور جا کر وہاں کا کھانا کھاتے ہیں، ہندو پرساد لاتے ہیں، وہ وہاں سے برکت کی چیزیں تعویذیں لاتی ہیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ وہ شرک ہے جس کو اسلام شرک اکبر کہتا ہے۔ اسلام اس کو کیا کہتا ہے؟ شرک اکبر۔ اور جن لوگوں نے ان چیزوں سے برکت حاصل کی وہ کیا ہوا؟ شرکی تبرک ہوا۔ اب سوال ہے کہ جب ایسے لوگوں سے کبھی آپ بات کیجئے تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے کہ نظام الدین اولیاء یا اجمیر یا گلبرگہ وغیرہ جو ہے یہ ہم کو رزق دینے والے،
ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، عبادت تو ہم کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی کرتے ہیں، لیکن یہ نیک لوگ ہیں، ان کے پاس جائیں گے، ہم ان کے سامنے حاجت رکھیں گے، ان کے سامنے نظر مانیں گے تو اللہ ہماری سنے گا۔ سوال یہ ہے کیا اس قبر کے پاس جا کر آپ دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اس قبر والے سے دعا کرتے ہیں؟ اس قبر کے پاس جا کے نظر و نیاز مانتے کہ نہیں مانتے؟ اس قبر کے پاس جا کر آپ سجدہ کرتے ہیں؟ نہیں۔ سجدہ کرنا، دعا کرنا، نظر ماننا یہ عبادت ہے، یہ عبادت اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے لیے کرنا یہی شرک ہے۔ آپ اس قبر والے کو خدا نہ مانیں لیکن پھر بھی آپ نے اسے خدا مان لیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کیا کہیں گے؟ شرکی تبرک کہیں گے، اور جو آدمی شرکی تبرک کو انجام دے گا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ دوسرا تبرک، اس کو کہا جاتا ہے بدعتی تبرک۔ ایک تبرک کیا ہے؟ بدعتی تبرک۔ بدعتی تبرک کیا ہے؟ کہ آپ ایسی چیزوں سے برکت لیں جس کی دلیل شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ آپ ایسی چیزوں سے برکت لیں جس کی دلیل شریعت میں نہیں ہے، یعنی سلف صالحین میں سے کسی نے اس کو برکت کا ذریعہ نہیں بنایا، آپ بنا رہے ہیں، آپ اپنے سے برکت سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ حرام ہے، اور اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، بسا اوقات انسان کو شرک اکبر تک یہ لے جاتا ہے، اور اس کو ہم کہیں گے بدعتی تبرک۔ چلیے کچھ پوائنٹ لکھ لیجئے کہ بدعتی تبرک کیا کیا ہے۔ بدعتی تبرک میں سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے برکت لینا۔ بدعتی تبرک میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر سے برکت لینا۔ اب قبر سے کیا کیا برکت لوگ لیتے ہیں؟ سب سے پہلے وہاں جا کر دعا کرتے ہیں، قبر کے پاس جا کر دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قبر کے پاس جا کر اللہ کے نبی کی شفاعت مانگتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ اپنے شفاعت کا حقدار بنائیے، ٹھیک ہے؟ جا کر دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی قبر کے پاس جانا، وہاں دعا کرنا، اور دعا کرنے کو برکت سمجھنا۔ اللہ کے نبی کی قبر کے پاس جانا اور جانے کو کہنا اے اللہ تعالیٰ میں تیری نبی کی قبر کی زیارت کر کے آیا ہوں، میں اس زیارت کے واسطے سے اولاد مانگتا ہوں، شرک ہو گیا۔ آپ کی قبر سے آپ نے کیا کیا؟ سفارش مانگی۔ اس لیے امام ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگنے کا حکم کیا ہے؟ تو کہتے ہیں لا یقف عند القبر للدعاء لنفسه فإن هذه بدعہ۔ کہتے ہیں کہ اپنے لیے دعا مانگنے کے خاطر اللہ کے نبی کی قبر کے پاس کھڑا ہونا یہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے کبھی ایسا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ نہ وہاں وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں اگر وہ اللہ کے نبی کی قبر کی طرف، اور اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے قبر ادھر ہے، ٹھیک ہے، قبلہ ادھر ہے، وہ قبر کی طرف چہرہ کر کے دعا مانگتے ہیں، جبکہ دعا کے آداب میں کیا ہے کہ انسان کو قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا چاہیے۔ اتنی مصیبت پریشانی ہے تو جدھر چاہے ادھر جیسے دعا کرے، ٹھیک ہے، قبلہ رخ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف جا کر یہ کام کرنا یہ غیر درست ہے۔ بعض لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جا کر حاجت مانگتے ہیں، ضرورت پیش کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم بیمار ہیں، آپ دعا کر دیجئے، ہمارے پر ایسی مصیبت آ گئی ہے، آپ اللہ سے طلب کیجئے۔ یہ شرک ہے۔ دعا کس کے لیے؟ دعا عبادت ہے، خالص عبادت ہے، تو دعا کس سے کرنی چاہیے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ آپ اللہ کے نبی کی قبر سے بھی دعا کریں یہ شرک ہو جائے گا، اس کو اسلام قابل قبول نہیں کرتا ہے۔ اور تمام سلف صالحین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کریں گے، برات کا اظہار کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ حج و عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کی نیت یہیں سے کرتے ہیں، کیا یہ کرنا جائز ہے؟ یہاں گھر سے نکلنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت یہیں سے کرتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں ہمارا سلام پہنچائیے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ مکہ میں جا کر ہمارے گناہ کی معافی مانگیں، ہم کو حلال و حرام کی ذرا تمیز کی نصیحت کیجیے، کہتے ہیں جا کے سلام پڑھیے، ہمارا سلام پہنچائیے، ہاں ہمارے خاندان میں 11 لوگ ان کی طرف سے پہنچائیے، اور ہاتھ میں تحفہ دے کر بھیجتے، بھولنا نہیں بولو۔ حشفن وسوء کیلا، ایک تو کھجور گھٹیا دیے اس پر بھی ڈنڈی مارے، ایک تو غلط کر رہے ہیں غلط پر بھی رشوت دے رہے ہیں، غلط پہ بھی رشوت دے رہے ہیں۔ ہوتا گھر میں بلا کر دعوت دیتے، دعوت کا مقصد کیا ہے؟ وہاں بھولنا نہیں،
ہاں وہاں بولنا نہیں، کپڑے پہناتے ہیں، ہار پہناتے ہیں، کوئی محبت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ڈھنڈورا بیچتے ہیں، واٹس ایپ پر اسٹیٹس رکھتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے. بہرحال تو اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو عین کیا ہے؟ یہ سب چیزیں بدعتی تبرک کے اندر آ جاتی ہیں. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام زندہ نہیں تھے تو حضرت عباس سے انہوں نے دعا مانگی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا سہارا لے کے دعا مانگی. تو بہت لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام حضرت عمر کا تھا، حضرت عمر کا تھا، تو حضرت عمر نے کیا تو اتنے صحابہ نے روکا کیوں نہیں؟ اگر حضرت عمر نے کچھ غلط کیا، صحابہ کو کیا لگتا ہے کہ صحابہ خاموش رہتے؟ ہاں، حضرت عائشہ خاموش رہتی؟ کوئی خاموش نہیں رہتا، کسی نے کچھ نہیں کہا. بعض لوگ خاص کر شیعہ حضرات حضرت عمر سے اتنی نفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے نبی کی قبر کو چھوڑ کر حضرت عباس سے دعا مانگتا ہے اس آدمی کو ایمان والا نہیں سمجھتے. جبکہ حضرت عباس اللہ کے نبی کے خاندان کے آل بیت کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اتنی نفرت حضرت عمر سے ہے کہ وہ نفرت آل بیت کی محبت پر بھاری پڑ گئی. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. ابھی جو میں نے روایت سنائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی کے بیٹے حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی، انہوں نے کہا کہ میں نے میرے ابا سے سنا، میرے ابا نے میرے دادا سے سنا، یعنی حضرت علی سے سنا، اور حضرت علی نے اللہ کے نبی سے سنا. اللہ کے نبی نے کہا لا تتخذوا قبری عیدا، کہ میری قبر کو تم عید مت بنانا. کیا مطلب ہے عید نہیں بنانا؟ عید یہ عربی لفظ ہے عادہ یعود، بار بار لوٹنا. عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ ہر سال آتی ہے. اس سال آئے تو آئندہ سال بھی عید آئے گی. آپ ہیں نہیں ہیں، زندہ ہیں مر گئے، عید کو فرق، عید ہر سال آئے گی، اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے. تو آپ نے کہا اللہم لا تجعل قبری عیدا، اے اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنانا کہ لوگ بار بار یہاں آئیں. پھر آپ نے کہا ولا بیوتکم قبورا، اور اپنے گھر کو تم قبرستان مت بناؤ، گھر میں نمازیں پڑھا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو. قبرستان میں کوئی جا کر قرآن نہیں پڑھتا، قبرستان میں جا کر نماز نہیں پڑھنا ہے، تو اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ. پھر آپ نے کہا کہ جہاں بھی رہو تم درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. تو کوئی آدمی بار بار مدینہ میں رہ کر بھی قبر کی زیارت بار بار نہیں کرنا. اللہ کے نبی نے یہ چیز پسند نہیں کی ہے. اب یہاں سے جاتے ہیں مسجد نبوی میں 40 نماز پڑھنا ہے، 40 نماز مسجد میں پڑھنا ہے، لیکن قبر کی زیارت کم سے کم 80 بار کر لیتے ہیں. 3 ٹائم کھائے 3 ٹائم زیارت کرنے کا، جو چپل لے گا وہ گلے دینے کا، یہی کام دھندا. کتنے لوگ اللہ رحم فرمائے لوگوں کو نگاہوں سے دیکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا شاید ایسے لوگوں کو نہیں معلوم. اللہ کے نبی نے کہا کہ میری قبر کو اے اللہ تو عید مت بنانا کہ لوگ آئیں بار بار آئیں. اب رہا مسئلہ کہ اگر کوئی آدمی یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نیت کرتا ہے تو وہ سفر ہی جائز نہیں ہے، وہ ناجائز بدعتی سفر ہے. اللہ کے نبی نے کہا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ 3 ایسی مسجدیں ہیں جن کا ارادہ کر کے آپ جا سکتے ہیں، یا جہاں جا رہے ہیں وہاں علم کی نیت سے جا سکتے ہیں، علم حاصل کرنے فلاں مدرسے میں جانا ہے، یہاں جا سکتے ہیں، علم کی برکت جا سکتے ہیں. لیکن جب کسی مسجد کو جا رہے ہیں تو 3 ہی مسجدیں، ورنہ لمبا سفر کر کے کسی خاص مسجد کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتے. وہ ایک اور عبادت کی نیت سے، ایک تو مکہ مسجد حرام ہے جہاں 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے، دوسرا مسجد نبوی ہے جہاں پر 1000 کا ثواب ہے، اور ایک مسجد اقصی ہے جہاں پر 50,000. ٹھیک ہے. بہرحال اب دیکھیے کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے جاتا ہے، مسجد نبی میں نماز پڑھنا اصل نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا ہے. سبحان اللہ، یہ سفر بدعتی ہوا، اسلام اس کو جائز نہیں قرار دیتا. بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہم نے نگاہوں سے دیکھا. قبلہ ادھر کھڑ کے تلاوت کرتے ہیں، ڈھکلتے رہتے ہیں. وہاں کی پولیس جو ہے، جو بعض علماء میں ڈھکلتے رہتے ہیں، چلو ہٹو دعا ادھر پڑھو ادھر پڑھو. اے اللہ ان وہابیوں کو یہاں سے ہٹا دے، یہ تیرے نبی سے محبت سے روک رہے ہیں. ان کو نہیں معلوم وہ ان کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں. وہ ایمان جس کو شیطان کھا گیا، خالی چھلکا چھوڑا ہے، مغز کھا گیا، وہ ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے کہا اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات، کہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب ان کا کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر پر وہ لوگ مسجد بناتے تھے، وصوروا تلک الصور، اور اس آدمی کی تصویریں بنا دیتے تھے. پہلے کے لوگ ایسا کرتے تھے. تو آپ نے پہلے کے لوگوں کی بات کیوں کی؟ تاکہ میرے ساتھ ایسا نہ کیا جائے.
آپ کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے۔ بہرحال اب سوال یہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جب مسجد یعنی قبرستان کو مسجد نہیں بنانا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کی قبر مسجد نبوی کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے دعا کی کہ عیدگاہ مت بنانا، یہاں تو قبرستان مسجد بنا دی۔ تو سعودی عرب کی حکومت اچھی نہیں ہے، کیا لگتا ہے؟ کچھ بھی کرو سعودی عرب کی حکومت پر نشانہ لگاؤ۔ نفرت بولتے ہیں کہ انسان جب کسی سے نفرت کرے تو نفرت میں بھی ترازو برابر رہنا رہتے۔ بیوی نہیں پسند ہے تو جس مسئلے میں نہیں پسند ہے وہ بولو، پوری جھوٹے الزامات نہیں لگانا۔ اگر کسی سے نفرت ہے تو کہو کہ آپ کے منہج، آپ کے طریقے سے نفرت ہے، ساری حکومت سے نفرت کرے تو ٹھیک ہے۔ کیا لگتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جہاں قبرستان ہو اس پر مسجد بنانے سے منع کیا گیا۔ مسجد نبوی تھی، اس سے لگ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا گھر تھا، اور یہ کس نے بنایا تھا؟ آپ نے خود بنایا تھا۔ آپ کا انتقال کہاں ہوا؟ حضرت عائشہ کے کمرے میں ہوا، اور نبیوں کا مسئلہ کیسا ہے؟ جہاں نبی انتقال کرتے ہیں وہیں دفنایا گیا۔ تو آپ کو جب دفنایا گیا وہ حضرت عائشہ کا کمرہ تھا، مسجد نہیں تھی۔ آج بھی جو مسجد کا ایکسٹینشن ہے وہ پیچھے سے ہو رہا ہے، وہ دائیں سے ہو رہا ہے، لیکن رائٹ سائڈ سے نہ ہو رہا ہے نہ سامنے سے ہو رہا ہے، روک کر رکھا ہے، کیونکہ شرک کیا ہے ان کو معلوم ہے۔ وہ شرک جو تمہارے باپ دادا کو معلوم نہیں تھا وہ ان کو معلوم ہے۔ علماء زندہ ہیں بھی، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، امت کے اندر ایک فرقہ ایسا ہوگا جو حق پر ہمیشہ غالب رہے گا، یہاں تک کہ اللہ قیامت کو نہ لائے۔ انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے وہ لوگ، چاہے آپ چاہیں نہ چاہیں۔ مسجد پیچھے بڑی ہے، لیفٹ میں بڑی ہے، جہاں اللہ کے نبی کی قبر ہے ادھر مسجد کا ایکسٹینشن نہیں ہے، پیچھے ہے لیکن ادھر بازو نہیں ہے، نہ سامنے کیا گیا۔ اگر اس طرف کرے تو مسجد کا وہ قبر کہاں جائے گی؟ مسجد کے بیچ میں آ جائے گی۔ مسجد ایسا ہے لیکن لاسٹ کونے میں اینڈ ہے، تو وہ کمرہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ مسجد کے باہر کا حصہ ہے۔ اس کے پیچھے ایک چبوترا ہے، جو لوگ عمرہ پر گئے ہیں دیکھے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر ہے اس کے پیچھے ایک چبوترا ہے، وہ اصحاب الصفہ کا چبوترا ہے، وہاں اصحاب الصفہ بیٹھا کرتے تھے، وہ بیٹھتے تھے، وہ چبوترا ابھی تک ویسے ہی باقی رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قبر پر مسجد نہیں بنائی گئی۔ اللہ کے نبی کا انتقال جہاں ہوا وہ مسجد کے باہر تھا، اور انہوں نے آج تک مسجد میں اس کو داخل نہیں کیا۔ اسی لیے آپ سمجھیں کہ شرک و توحید میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اتنی بات واضح ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی، لعن اللہ الیہود والنصارى، کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کہ ان لوگوں نے اپنی نیک لوگوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اس کے علاوہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کریں گے تو اللہ دعا کو جلدی قبول کرے گا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کریں گے، دعا اللہ سے ہی کر رہے ہیں، قبلہ رخ نہیں کر رہے ہیں، لیکن قبر کے قریب کھڑے ہو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی بدعت کے اندر آتا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو آپ نے کیوں چنا؟ کیونکہ آپ اس کو برکت کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، برکت ہے وہ، اس لیے آپ ان کے پاس کھڑے ہو کر رہے ہیں، تو یہ بدعت ہوا۔ سلف صالحین میں سے کبھی کسی نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، حضرت ابوبکر، حضرت عمر کی قبر ہے، اصل میں ایک تریکون قسم کا ایک روم ہے، اصل میں ایسا تریکون کا، اس کے بعد ایک چار کونی روم ہے، اس روم کے بعد ایک جالی ہے، جو تریکونی روم ہے وہ پرانی دیوار ہے، پھر ایک چار کونی روم ہے، اس روم پر گرین پردہ ہے، اس کے بعد جالی ہے، اور جالی کے باہر کھڑے ہو کر کیا ہے، یہ لڑتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھنا چاہے تو تین ان کے پاس حائل ہے، ایک تو جالی ہے، پھر اس کے بعد ایک پردہ ہے، پردے کی ایک پیچھے دیوار ہے، اس کے پیچھے ایک تریکون دیوار ہے، اس دیوار کے اندر وہ 3 قبریں ہیں، نہیں جانے دیتے۔ جو صفائی والے ہیں وہ اندر جاتے ہیں، لیکن وقت کا بادشاہ بھی نہیں جانتا، جو صفائی کرنے والے ہیں وہ اندر جاتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ صفائی کرتے ہیں، اسی طرح جس طرح گنبد خضرا کے اوپر چڑھ کر صفائی کرتے ہیں۔ ابھی قریب میں ایک فتویٰ سنا کہ ہر وہ آدمی جو گنبد خضرا پر پیر رکھا ہے اللہ سے جہنم میں ڈالے گا۔ یہ گنبد خضرا پر کیسا پیر رکھے؟ کیا بول رہے ہیں؟ گنبد خضرا پر کیسا پیر رکھے؟ بات ادھوری رہ گئی تھی۔ گنبد خضرا کب بنا ہے؟ سلطان عبد المجید ثانی نے بنایا تھا، 450 سے لے کر 500 کے بیچ میں بنایا تھا، اور گنبد خضرا جب پہلی بار بنایا گیا تو وہ لکڑی کا تھا،
جل گیا، پوری مسجد نبی جل گئی تھی تب جل گیا، اینٹ کا بنا گر گیا، کتنے بار گرا جلا، فائنلی یہ ترکی لوگوں نے اس کو پکا بنایا. اب گنبد خضرا کو ایسا برکت کا دریا سمجھ رہے ہیں. دیکھیں ابھی جب محرم کا مہینہ آیا تھا، ایک طرف کعبۃ اللہ کا گنبد خضرا، مسجد کا نشان نہیں، وہ گنبد ہی جیسا ہے. گنبد اصل اتنا یعنی باعث برکت، اس کا کلر گرین ہے، تو اسلام کا کلر گرین ہے. کعبۃ اللہ کا پردہ کالا ہے لیکن مسلمانوں کا کلر گرین ہے. یہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کا پردہ کالا ہے، نہیں کالا جھنڈا لگاؤ، ہاں نہیں، گرین مسلمانوں کا ہے. ہر جگہ سبحان اللہ گرین پٹکے، کالی نیتیں، یہ چیزیں فائدہ دیتی نہیں ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں چٹیاں لکھتے ہیں. چٹھی لیتے نہیں لگتا کیونکہ وہ جالا بہت رکھیں. وہاں بھی کیا ہے، بہت دشمن ہے، جالا لگائیں، چٹیاں پھینکتے ہیں، کنکر پھینکتے ہیں. اب وہ کنکر کو اتنا باریک لکھیں. ایک صاحب تھے ترکی سے آئے تھے، وہ ترکی میں فنکاری کرتے ہیں. چاول پر قرآن کی آیتیں لکھے گئے تھے معلوم، ویسے چاول پر ریکویسٹ لیتے ہیں، ریکویسٹ لکھ کر اسے چاول کے دانے کو پھینکتے ہیں. وہ چاول کا دانہ وہ ریکویسٹ وہاں کے پاؤں کے بیچ میں آ جاتی. کئی لوگوں کو دیکھا گیا جو کھڑے رہتے ہیں نا، لوگ ان کے ہاتھ میں رشوت دینے کی کوشش، ڈالرز دیتے ہیں، یہ چاول کا دانہ بس اندر پھینک دو. ڈالر رشوت دیتے ہیں، یہ چاول کا دانہ بس اندر پھینکو. حالانکہ وہ کہیں اندر قبر ہے لیکن ریکویسٹ کر رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم درود پڑھو، جہاں بھی پڑھو گے اللہ مجھ تک پہنچائے گا. ارے ریکویسٹ لے آ کر وہاں فزیکلی دینے کی کوشش کریں. بہرحال اگر کوئی آدمی وہاں برکت کی نیت سے ہاتھ لگایا، برکت کی نیت سے بوسہ دیا، یہ ساری چیزیں شرک کا ذریعہ ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کاموں سے انسان کو بچنا چاہیے. اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر جب یہ چیزیں اللہ کے نبی کی قبر کے ساتھ نہیں کر سکتے تو کسی ولی کے قبر کے ساتھ کر سکتے ہیں. ہاں آج ہمارے یہاں یہ سب سے زیادہ جس قبر کی زیارت کی جاتی ہے، کون سی قبر ہے بتائیے؟ سب سے زیادہ جس قبر کی زیارت مسلمان کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. یہ تو ہندوستان میں ہوا، عرب دنیا ہمارے سے بہت بڑی ہے. حسین بن علی رضی اللہ عنہ سب سے بڑا مشہد کہا جاتا ہے اس کا، اڈا، قبروں کا اڈا. نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بنا دیا سب سے زیادہ وہی. پورے عرب کی دنیا کے مشرک وہیں یہاں پر آتے ہیں، پورے عرب کی ادھر سب یہاں سے جاتے ہیں. بغداد کی زیارت کیا والا ہم نظام الدین علیہ تو اس کی زیارت کرنا اتنا نیک ہو گیا، ہمیں جاتے ہیں سبحان اللہ کرتے ہیں. تو بہرحال تو آپ دیکھیں کہ لوگوں نے کیا کیا کہ اس طرح کی قبروں کو جب اللہ کے نبی کی قبر کے ساتھ نہیں کر سکتے، کسی اور کی قبر کو چھو سکتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، انسان کو نہیں دیکھنا چاہیے. نظام الدولیہ کے وہاں قبریں ہیں، وہاں جا کر عورتیں اپنے بال نکال کر قبر پر ڈالتی ہیں. ہاں بہت سارے تو ایسے رہتے ہیں جا کر قبر کو پکڑ لیتے ہیں، چوم لیتے ہیں. ایک بابا رہتا وہ قبر پر ہاتھ رکھتا، پورے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں. ٹرانسفر برکت. جائیے نظام الدین، یہ نگاہوں میں جو ہم نے دیکھا وہ بتا رہا ہوں. اور اس کو دین سمجھ رہے ہیں. ایک نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، جس عورت اپنی بیوی کو لائیں اس کو پردہ کرنے کی توفیق نہیں ملی، لیکن اس کو دین کا حصہ سمجھیں. اللہ رحم فرمائے. تو کسی دیوار کو چھونا اور کسی قبر کے ساتھ برکت کا ارادہ کرنا، یہ سب یہودیوں کی عادت ہے، یہودیوں نے کیا تھا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے اس کو منع فرمایا. ابن قدامہ کہتے ہیں لا یستحب التمسح بحائط قبر النبی ولا تقبیلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جو دیوار ہے اسے بوسہ دینا یا اسے برکت کی نیت سے چھینا کیسا ہے؟ امام احمد سے پوچھا گیا تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے کسی علم والے کو، مدینہ کے رہنے والوں کو ایسا کرتے کبھی نہیں دیکھا. جو علم والا ہے اور جو مدینہ کا رہنے والا ہے، میں نے ایسا کرتے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. اس کے علاوہ بعض لوگ جو غلط کام وہاں جا کر کرتے ہیں وہ حجر اسود کے ساتھ ہے، حجر اسود کو بوسے کی برکت کی نیت سے چھوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ حجر اسود ہے نہیں ابھی. حجر اسود کے 5 یا 6 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں. اصل میں شیعہ قرامطہ ایک باطنیہ فرقہ ہے، ان میں ایک جماعت تھی قرامطہ. یہ فوجی لوگ تھے، فوجی آرمی کے لوگ تھے. تو یہ لوگوں نے کیا کیا، بڑے خطرناک کام کیے. ان میں سے بڑا خطرناک کام یہ کیا ہے کہ 600 ساڑھے 6 ہجری میں مکہ پر حملہ کر دیا
اور چاروں طرف سے مکہ کے دروازے بند کر دیے، جتنے حاجی عمرے تھے سب کو قتل کر دیے، کیونکہ ان کی نگاہ میں یہ سب سنی تھے، سب کو قتل کر دیے۔ اور قتل کرنے کے بعد کیا کیے، حجر اسود کو اکھاڑ لی، حجر اسود کو پورا جو پتھر تھا اس کو اکھاڑ لی، اور اکھاڑ کر لے گئے کدھر، عراق لے گئے، ایک لمبے زمانے تک، بعض لوگوں نے کہا کہ 50 سال، بعض لوگوں نے کہا کہ تقریباً 150 سال حجر اسود تھا ہی نہیں، ایسے حج چلتا تھا۔ بعد میں جب عثمانی حکومت طاقت میں آئی تو عثمانی حکومتوں نے ان سے لڑ کر حجر اسود کے کچھ ٹکڑے ملے، ان کو پتھر غائب ہے، حجر اسود نہیں ہے، کچھ ٹکڑے ہیں، سیمنٹ ہے، سیمنٹ پر 2-4 ٹکڑے وہ لگائے گئے، اسی پر عطر لگاتے ہیں، تو مین حجر اسود ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال جب بھی کوئی بوسہ دینے کا قریب سے دیکھیں یا یوٹیوب وغیرہ پر دیکھیں، تھوڑے تھوڑے ٹکڑے ہیں، وہی ہے، حجر اسود ہے ہی نہیں۔ اب وہاں جا کر آپ برکت کی نگاہ سے کیا کر رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب برکت نہیں تو بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ حجر اسود پہلے سفید تھا، بعد میں گناہوں سے کالا ہو گیا، تو گناہ چوسا اس لیے نہ کالا ہوا، کیا بات لگتا ہے، گناہ کی وجہ سے نہ کالا ہوا؟ دیکھیے اس نے گناہ چوسے کہ نہیں چوسے، لیکن اتنا تو ہے کہ گناہوں کی وجہ سے کالا ہوا۔ تو اللہ تو یہ بھی کہتا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے زمین میں جہاں خشکی ہے تری ہے، سب جگہ فساد ہے۔ کیا پوری زمین کو چومتے پھرتے آپ؟ گناہوں کی وجہ سے باپ گناہ کرے گا بیٹا کا منہ کالا ہو جاتا، بیٹا کرتا باپ کو اثر پڑتا، باپ کا اثر اولاد پر پڑتا، گھر میں گناہ کریں گے نوزتی آتی، کس کس چیز کو آپ چومیں گے؟ تو وہ کالا انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو چوستا ہے۔ ہم کیوں اسے بوسہ دیتے ہیں؟ جیسے حضرت عمر نے کہا تھا اے پتھر، کہا تھا انی اعلم انک حجر، مجھے پتا ہے تو صرف پتھر ہے، نہ تو مجھے نفع دے گا نہ نقصان دے گا، میں بوسہ دوں گا تو میرے گناہ چیس لے گا، نہیں بوسہ دوں گا تو مجھے گناہ نہیں، تو پتھر ہے، تو نہ نفع دے گا نہ نقصان دے گا۔ خدا کی قسم اگر اللہ کے رسول کو بوسہ دیتے میں نے نہیں دیکھا ہوتا، میں کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ ہم بوسہ دیتے ہیں اللہ کے نبی کی اطاعت میں، آپ نے دیا اسلام دیتے ہیں، ہم اس نیت سے دیتے کہ وہ برکت کا ہے۔ کعبۃ اللہ کی دیوار، لوگ اسے جا کر کیا کرتے ہیں جی، ہاتھ لگاتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے غلاف، سب سے زبردست چوری کعبۃ اللہ کے اندر غلاف کی چوری، سکون سے بیٹھ کے بلیڈ سے کاٹ کے دھاگے نکال لیتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو پکڑا گیا؟ ہاں، وہاں پرنٹنگ پریس کے پاس جا کر ہمارے یہاں کوئی آدمی مانگتا نہیں ہوا، ایسا دھاگا مانگتے کعبۃ اللہ، دو عورتیں جا گڑ گڑاتی، پیسے پھینکتی ہیں، بولتی ہے شرک ہے، جائز نہیں، چلے جاؤ۔ وہ جہاں ڈسٹی بن ہے وہاں جا کر چیک کرتے کیا تو دھاگا ملتا کر کعبۃ اللہ کا۔ کیسا جنون ہے لوگوں کا، آئے ہیں مکہ مدینہ عبادت کرنے اور وہاں جا کر بدعتوں کو انجام دینے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا لعن اللہ من آوا محدثا، اللہ کی لعنت ایسے آدمی پر ہے جو ایسے آدمی کو اپنے گھر میں مہمان بنائے جو بدعتی ہے۔ مدینہ میں اگر کوئی رہتا ہے کسی بدعتی کو پناہ دیا، گھر میں بلایا، اللہ کے نبی کی لعنت اس پر ہے۔ اب جو آدمی وہاں جا کر بدعت کر رہا ہے، ہاں، تو بہرحال اللہ رحم فرمائے۔ چلیے بدعتی تبرک میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایسی جگہوں پر بیٹھنا جہاں اللہ کے نبی بیٹھے تھے، ایسی جگہوں پر نماز پڑھنا جہاں آپ نے نماز پڑھا تھا۔ تو اگر کوئی آدمی ایسی جگہوں پر برکت کی نیت سے جاتا ہے جہاں آپ نے نماز پڑھا یا جہاں آپ بیٹھے تھے، تو یہ بدعت ہے، یہ تبرک کے اندر آتا ہے، بدعتی تبرک آتا ہے۔ چلیے کچھ خاص جگہ بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی جو کعبۃ اللہ کے اندر جو ستون ہے نا، تو اکثر علماء کی رائے ہے کہ یہ ستون تب سے ہیں جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں، یعنی جس پوزیشن میں ستون تھے وہی پوزیشن کے ستون ابھی بھی ہیں، ان پوزیشن کو نہیں بدلا گیا۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں وہ پوزیشنز بدل دی گئی۔ بہرحال مان لیجئے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ستونوں کی پوزیشن تھی ایگزیکٹلی ویسی ہے، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جو خاص کر جو وقت کے بڑے بڑے لیڈرز ہیں جن کو کعبۃ اللہ کے اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے، وہ اسی ستون کے پاس جاتے ہیں جس ستون کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ ذکر ہے کہ 2 ادھر آپ نے چھوڑے تھے، 2 ادھر چھوڑے تھے، بیچ کے ستون کو آپ نے سہارا بنا کے نماز پڑھتے تھے، لوگ وہیں جا کے نماز پڑھتے، لائن لگاتے ہیں، باقی اندر کعبۃ اللہ کے اندر ہیں لیکن پھر بھی اسی ستون کے پاس نماز پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے اجر کی امید سے تو یہ غلط ہے، یہ بھی بدعت کے اندر آ جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی خاص دن کو جا کر، جیسے مثال کے طور رمضان کا مہینہ آتے ہی لوگ مقام ابراہیم کے پاس جاتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتے ہی مقام ابراہیم کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کر نمازیں پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کا نام لے کر کچھ خاص جگہوں پر، جیسے مثال کے طور پر غار حرا، غار ثور، عرفہ کا پہاڑ، اللہ کے نبی گئے تھے، یہاں گئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جبل ثور، جبل غار حرا کیوں گئے؟
کیوں گئے؟ کیوں اتنا اونچا پہاڑ چڑھے؟ جبل ثور دیکھیں، سعودی عرب حکومت کو اتنی توفیق نہیں ملی کہ اتنی برکت کی جگہ وہاں سیڑھیاں بنانا، نہیں بنائے۔ مکہ مدینہ سجا رہے ہیں لیکن سیڑھیاں نہیں بنے وہاں۔ جا کر لوگ گالی دیتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ہم لوگ چندہ دیتے سعودی والوں کو غار ثور تک جانے کا راستہ بنو کرنا، وہ لوگ نہیں بنے۔ وہ کھڑا پہاڑ ہے، چڑھنا تو بہت مشکل ہے، ہر کوئی نہیں چڑھ سکتا۔ اب جا کر بولتے کیوں نہیں بنے؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے بنے تو کیا ہوتا، نہیں بنے تو جا رہے ہیں۔ بنے تو کیا کرتے تھے؟ ہاں، سب کو لے کے چلتے رہے، ٹولہ چلا وہاں شروع ہو جاتا تھا۔ 2 دن کا اعتکاف، 3 دن کا اعتکاف، درود شریف، وہ جاتے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ ہم لوگ تو جان بوجھ کر نہیں گئے، لیکن جو تصویر دیکھیں وہاں جا کر لوگ اپنا نام لکھتے ہیں، اس جگہ کو برکت کا سمجھتے ہیں۔ وہی اتری تھی یہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کریں، جا کر نام لکھتے ہیں، دعائیں لکھتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے قیامت کے دن سفارش کیجیے۔ عبداللہ بن عبداللہ، عراق، مصر، شام، آدھا ایڈریس دیتے ہیں، پن کوڈ لکھو آتے ہیں۔ جبل ثور، جبل عرفہ، اب ان جگہوں کو برکت کا ذریعہ۔ خندق مدینہ کے اندر ہے، ٹھیک ہے، 7 مساجد بول کر 7 مسجدیں دیکھیں، 7 مسجدیں، 7 مسجدیں، تو وہ 7 مسجدیں وہ 7 جگہ ہیں جہاں اللہ کے نبی نے الگ الگ وقت خیمہ لگایا تھا۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ خیمہ لگایا تھا، اور جہاں آپ نے خیمہ لگایا تھا وہاں آپ نے نمازیں پڑھی تھی۔ ایک فتح، مسجد فتح نام کی مسجد ہے، سب سے اونچا ٹیلہ ہے، وہاں جا کر لوگ برکت کی نگاہ سے نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہاں نماز پڑھی تو ہم جائیں گے۔ یہ بدعت ہے، یہ ناجائز تبرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خصوصی طور پر برکت کے لیے کس لیے پڑھے تھے؟ یا جنگ چل رہی تھی اس لیے پڑھے تھے، جنگ چل رہی اس لیے پڑھے تھے، تو یہ زیارت جائز نہیں ہے، انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین مدینہ کے اندر، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں، قبلہ بدلا گیا تھا، مسجد قبلتین، لوگ اس کی خصوصی زیارت کرتے ہیں، غیر درست ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو عمرہ پر جاتے ہیں لیکن پورا حج کا ٹور کر کے آتے ہیں، گئے عمرہ پر لیکن پورا حج ٹور، یہاں عرفہ ہوا، مزدلفہ گئے، سب جا کر آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ برکت کی جگہ ہے، عرفہ جانا، جو عرفہ کا میدان ہے اس پر جا کر چڑھنا، تو یقیناً یہ چیزیں انسان کو کیا ہے؟ بربادی کے دہانے پر لے جاتی ہیں، انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی پوری زندگی وہاں گزری، کبھی وہ عرفہ نہیں گئے، حج کے موقع پر گئے، عام طور پر نہیں گئے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، انصاری، مہاجر صحابہ، کیا لگتا ہے کہ آپ سے زیادہ کیا ہے وہ، کیا ہے آپ سے زیادہ، یعنی آپ کے پاس جتنا ایمان و حرص ہے ان کے پاس وہ نہیں تھا؟ آپ سے زیادہ ایمان ان کے پاس تھا، حرص تھا، لیکن جو چیزیں فائدے کی نہیں انہوں نے کبھی نہیں کی، شرک سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا، لہذا انسان کو کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہ بالنواجذ، کہ تم میری سنت کو پکڑو، میرے صحابہ کی سنت کو پکڑو اور انہیں ایسے دانتوں سے پکڑ لو اور بدعتوں سے بچو۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ بہت سارے صحابہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے۔ کیا ناپسند کرتے تھے؟ کہ کوئی آدمی بیت المقدس جائے اور اس جگہ جائے جہاں اللہ کے نبی نے اپنے جانور کو باندھا تھا، براق کو باندھا تھا، اور وہی نماز پڑھے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ تو بہرحال یہ غیر درست عمل ہے، انسان کو اس عمل کو نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی کرتا ہے تو یہ بدعتی تبرک میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے کہا کہ ترکی کے اندر ایک پتھر ہے، اس پتھر پر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہے، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک۔ حد یہ ہے وہ پتھر ہے، اس کی فوٹو نکال کر بھی، کلر فوٹو بھی پیسے سے بیچتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے پتھر کی فوٹو ہے، اس کی زیروکس کاپی ہے، اسی بھی برکت کے لیے فریم بنا کے لگا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، اس کی فوٹو لگاتے ہیں گھر میں۔ اب یہ برکت کہاں تک گئی؟ ہاں، انسان یہ سارے کام کرتا ہے، تو انسان کو بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں ابو جہل کا گھر کہاں تھا؟ ابو جہل کا گھر جہاں تھا وہ لیٹرین بنائے، یہ ہم بھی بچپن سے سنتے آئے، لیکن جا کر دیکھیں وہ لیٹرین نہیں ہے۔ سعودی حکومت غلط کری، ابو جہل کی اب عزت کر رہے ہیں، لیٹرین آ کے گھٹائے وہاں سے تھا، دنیا سے چلا گیا، اس کا اختر ختم ہو گیا، وہ کعبۃ اللہ کے قریب کا حصہ ہے۔ پتھر لے کے آتے ہیں عورتیں، ابو جہل کا گھر کہاں تھا؟ وہ پتھر مارنا ہے، جو ٹھہرا ٹھہرنے والی کی غلطی، کسی کا سر پھٹا ہونے کا ٹھہرا ابو جہل کے گھر میں جاتے ہو پتھر مارنے، سبحان اللہ۔ تو مسجد نبوی سے نماز پڑھنے زیادہ ابو جہل کے گھر کو جا کر پتھر مارنا اصل ہے۔ اس کے علاوہ جو بدعتی شرک ہے اس میں سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ کی زیارت کرنا،
ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، آپ نے کہاں زندگی گزاری؟ مکہ کی گھاٹی میں جہاں شعبہ ابی طالب تھی، وہاں جاتے ہیں، اور جا کر وہاں کس نیت سے جاتے ہیں؟ برکت کی نیت سے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ معاملہ کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ بعض نیک لوگوں کے ساتھ، جیسے حضرت حسین بن علی کا ذکر کیا، جہاں حضرت حسین بن علی کی قبر ہے، کیا اس قبر کو بوسہ دینا جائز ہے؟ کیا اس قبر پر چادر چڑھانا جائز ہے؟ چادر فیسٹیول آتا ہے، مہنگی سے مہنگی چادر خرید جاتی ہیں، اب اللہ کے نبی کی قبر پر تو چڑھا نہیں سکتے، وہاں تو وہاں بھی ہیں، حضرت حسین کی قبر تو فل اوپن ہے، مہنگی مہنگی چادریں، ریشم کی چادریں، کوئی گولڈ پلیٹڈ کر رہا ہے، کوئی سب لے جا رہے ہیں۔ وہ تو وہاں ہندوستان میں نہیں ہے، ہندوستان میں اولیاء کا کم ہے، ہندوستان میں دین اولیاء ہی پھیلائے۔ محمد بن قاسم تو چپ آ کر چلے گئے، دین انہوں نے لائے، اولیاء دین لے کر آئے۔ دین کون پھیلائے؟ صوفیہ دین لائے۔ اب یہ نہیں کہ اس دین کے ساتھ جو وائرس لائے صوفیزم کا، اس وائرس سے کتنا نقصان ہوا نہیں معلوم، لیکن دین کون لائے؟ اولیاء اللہ دین لائے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو قبروں کو بوسہ دینا، وہاں جا کر برکت کی نیت سے ہاتھ پھیرنا، یقینی یہ ساری چیزیں انہی میں سے ایک حصہ بنتی ہیں۔ ایک اہم چیز یہ ہے کہ ایسی جگہوں کو برکت کا سمجھنا جسے شریعت اسلامیہ ناجائز قرار دیتی ہے۔ 3 مسجدوں کے علاوہ آپ لیلۃ القدر کی رات کو دیکھیں، لیلۃ القدر کی رات خصوصی طور پر چند جگہوں کی زیارت کی جاتی ہے۔ قبروں کی زیارت کرتے ہیں لوگ، ہاں قبروں کی زیارت کرتے ہیں۔ عرفہ کا دن آتا، عرفہ کے دن عرفہ کا میدان ہے، اس میدان میں رہنا چھوڑ کے جبل رحمہ پر چڑھتے ہیں، اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے پوری دنیا اس پہاڑ پر چڑھنا چاہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھے تھے۔ آپ جائیے ائمۃ السلف کو دیکھیے کہ بہت سارے علماء نے اس پہاڑ پر ضد میں چڑھنے سے منع کیا۔ بہت لوگ چڑھ رہے ہیں، آپ بھی ساتھ چڑھو، دیکھو ضرورت نہیں ہے، عرفہ کے میدان میں رہنا، عرفہ کے میدان میں رہو۔ عرفہ کا میدان بہت بڑا ہے، پورے حاجی اس دن ایک وقت میں ہو رہتا ہے، الحمدللہ سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو عرفہ کے میدان میں انسان کو ہونا چاہیے، پہاڑ پر نہیں چڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ کیا ہے، زمزم کے پانی کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں۔ زمزم کے پانی کا غلط استعمال کیسے کرتے ہیں؟ زمزم کا پانی لیے، کعبۃ اللہ کا پردہ لیے اور مدینہ کی مٹی لیے، مکس کیے، تعویذ بنا دیے، تعویذ بنا لیے، ایک نہیں برکتوں کو جمع کر دیے، مہنگی تعویذ، مکہ مدینہ زمزم سب آ گیا۔ تو یقین جانیے یہ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت اسلامیہ کے کیا اقدار کو ختم کر دیتی ہیں۔ بہت سارے لوگ برکت کی نیت سے جاتے ہیں، برکت کی نیت سے کہاں جاتے ہیں؟ برکت کی نیت سے کہاں جاتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہوگا؟ مکہ مدینہ ہے، ان میں سے کون سی ایسی جگہ جب برکت کی نیت سے لوگ جاتے ہیں؟ سب سے زیادہ یہ کنواں ہے، آب زمزم کا کنواں، اس کنویں کے قریب جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پانی پیا کرتے تھے، وہاں جاتے ہیں۔ اب تو کنواں بند کر دی، پہلے تقریباً 200-250 سال پہلے کنواں کھلا تھا۔ بہت سارے لوگ خرافات کر رہے، کوئی کود جا رہا ہے اندر، جی ہاں۔ اب دیکھیں ماضی قریب میں آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک آدمی اوپر سے کود گیا، کود کر مر گیا، خودکشی کیا کعبۃ اللہ میں، کس لیے؟ تاکہ اس کو جو قبرستان المعلی وہاں دفنایا جائے، ایسے نہیں دفنایا تو اوپر سے کود کے مر گیا، خودکشی کیا کعبۃ اللہ میں۔ اب کیا اس کا حکم ہے؟ ہاں بدعتی ہے، مشرک ہے، اور اوپر سے خودکشی کرنے والا ہے، کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ کود گئے۔ بلکہ آپ تصور کریں کہ ایسے ایسے کام لوگوں نے اس آب زمزم کے کنویں کے ساتھ کیے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ ذکر کیا ہے کہ حج چل رہا تھا، حج کا موقع چل رہا تھا، تو دیکھیے شہرت کتنی خراب چیز ہوتی ہے۔ حج چل رہا تھا تو ایک اچانک آدمی حج کرتے کرتے احرام میں تھا، کھڑے ہو کر وہ کنویں کے پاس ایسا منڈیر تھا، کنویں کے بازو میں دیوار تھے، تو اچانک دیوار پر چڑھ کر اس کنویں میں پیشاب کرنے لگ گیا۔ کس میں؟ آب زمزم کے کنویں میں پیشاب کرنے لگا۔ فوج پکڑ لی، باہر کھینچ کے لائے، تو اسے قاضی کے پاس پیش کیا گیا۔ کہا تو عراق سے آیا تھا، شیعہ تھا وہ، عراق سے تو آیا تھا اور یہاں اسی مقدس جگہ کر تو نے ایسے گندا کام کیوں کیا؟ تو اس نے کہا اردت ان اشتہر بین الناس، میں نے کام اس لیے کیا تاکہ لوگوں میں میرا نام مشہور ہو جائے، لوگوں میں میرا نام مشہور ہو جائے۔ بدنام ہوئے تو کیا ہوا؟ نام تو ہوا۔ تو ایک اسٹریٹجی، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چیز ظاہر ہے لوگ کھل کر خلافات کرتے ہیں۔ اب پتھر مارتے ہیں، کہاں پتھر مارتے ہیں؟ 3 جمرات پر پتھر مارتے ہیں۔ وہاں صرف پتھر نہیں مارتے ہیں، وہاں صرف اہل حدیث پتھر مارتے ہیں، باقی چپل جوتا لکڑی جو مل جائے سب۔ دیکھیں کیا ہے، مذاق ہے نہیں، کوئی لکڑی پھینک رہا ہے، کوئی ایک دم چلا رہتے، شیطان پر لعنت کرتے۔
وہاں پتھر مارنے کا حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہم کرتے ہیں. کیا شیطان حقیقت میں وہاں ہے؟ اس شیطان کو نکالو جو تمہارے دل میں بیٹھا ہے. اپنے دل کے شیطان کو پتھر مارو، یہ زیادہ بہتر ہے. بہرحال ان جگہوں کے تعلق سے ایسا کرنا. اور بہت سارے لوگ، کئی لوگ، آپ کو اگر تاریخ پتہ ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو مقام ابراہیم کا پتھر ہے سب سے زیادہ اس کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی، توڑتے ہیں اسے، وہ پتھر اٹھا لے جانا چاہتے ہیں وہاں سے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان ہیں. وہ اس امت کی ایک نشان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا. اور سب سے زیادہ یہود و نصارہ اس کے پیچھے پڑے. یہودی وہ چاہتے ہیں کہ وہ پتھر ہم کو ملے جس پر حضرت ابراہیم کے قدم کے نشان ہیں، نصارہ چاہتے ہیں وہ ملے. کتنے لوگ ہیں چھیڑخانی کرتے ہیں، کوئی بلیڈ سے لگا دیا، کوئی پتھر توڑنے کی کوشش کر دیا، کسی ہارڈ چیز سے مار کر. اس لیے انہوں نے اتنا ہیوی گلاس رکھا ہے وہ جلدی ٹوٹے گا نہیں، اس کو سینسر کر دیے، کوئی مارے گا فوراً ان کو پتہ چلے گا. تو بہرحال اس طرح کے بے شمار خرافتیں کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو بدعتی تبرک ہے، اس تبرک کے اندر کچھ اور بھی چیزیں، مثال کے طور پر نیک لوگوں کے سامنے جھک کر بات کرنا. بڑے عالم آئے، جھکتے ہیں لوگ، دیکھیں جھکتے ہیں. ایسا یہ صوفیوں کا طرز ہے. صوفیہ اپنے نیک لوگوں کی اتنی اطاعت کرتے ہیں کہ ان کے سامنے جھکتے ہیں، سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تن کر. ہاں، اور وہ آ گئے مجلس میں سب اٹھ کر کھڑنا. اور اللہ معاف فرمائے بہت سارے لوگ ہمارے علماء کے ساتھ بھی یہ برتاؤ کرتے ہیں. علماء آئے تو جھک کر بات کرنا، بڑے عالم آئے تو انہوں آئے تو سب مجلس میں اٹھ کر کھڑے ہونا. کوئی بھی آئے اگر آپ بیٹھے ہیں تو ان کی تعظیم میں اٹھ کر نہیں کھڑے ہونا. آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیے، اٹھنا نہیں. اٹھے تو آپ ان کو مقام دیے. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب مجلس میں وہ آئے تو اس کی عزت میں لوگ کھڑے ہو جائیں، تو ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. جائز نہیں ہے، نہیں اٹھ کر کھڑنا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو جھک کر بات کرنے کا طریقہ ہے، یہ آپ گویا دل سے ان کی تعظیم کر رہے ہیں. عزت دیجیے، زبان سے عزت دیجیے، احترام دیجیے، عاجز ان کے سامنے دکھائیے، لیکن ان کے سامنے جھکنا، تو ایسے کام بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں. لہذا ان تمام کاموں سے انسان کو بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے. اور جو آج کل جو بدعتیں چلتی ہیں کہ زمزم کے یعنی پانی سے لوگوں کو نہلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بعض لوگ کیا ہے، اب اللہ معاف فرمائے ایک عورت نے اپنی انگلی کاٹ لی، ترکیہ کی شاید تھی، ابھی نیوز میں آیا تھا. ایک عورت نے اپنی انگلی کاٹ لی. کیوں بولے تو وہ زمزم کا شیشی باتھ روم میں گر گئے تھے. زمزم کا پانی جو ہے وہ باتھ روم میں گر گیا. اس نے اتنا بڑا گناہ سمجھا کہ اس نے اپنے انگلی کاٹ لی. اب سوال یہ ہے کہ زمزم کا پانی پینا برکت ہے، کیا زمزم کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. کیا زمزم کے پانی سے نہا سکتے ہیں؟ نہا سکتے ہیں. تو اتنا کیا اس کی تعظیم میں غلو تھا کہ زمزم کی باٹلی اگر بیت الخلا میں گر گئی تو آپ نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا. تو دیکھیں، آپ اسلام نے جتنی عزت جن چیزوں کو دی اتنا دینا، نہ بالکل زیادہ دینا، نہ بالکل گھٹا. بعض لوگ زمزم کا پانی پیتے ہیں جیسے کیجول پانی ہے، کوئی دیے تو احسان ہی نہیں. کیا سب لا کے دیتے ہیں، 10 دیے تھے 11 ہوا. برکت کا پانی ہے، دعا پڑھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خیر کیا. بہت لوگ کیجول میں لیتے ہیں اور بہت لوگ اتنا غلو کرتے ہیں. لہذا اسلام کیا ہے، ہمیں عدل و انصاف سکھاتا ہے، اور عدل انصاف رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کے ساتھ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے. اور یقین جانیے کہ جب تک ایک انسان شرک سے اپنے دامن کو نہیں بچاتا، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی حج اور اس کی زکوٰۃ، یہ کوئی چیز فائدے کی نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے کیا کہا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو آدمی شرک کرے گا اللہ نے جہنم کو ان پر واجب قرار دیا ہے اور جنت کو حرام قرار دیا ہے، اور ظالمین کا قیامت کے دن کوئی سہارا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ شرک سے اور شرک کے جتنے ذریعے ہیں اللہ ان سب سے ہم کو بچا کر رکھے. ابھی صرف 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک وسیلے کا، ایک تبرک کا. اگر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے زندگی باقی رکھی، قبروں کو مسجد بنانا، نیک لوگوں میں غلو کرنا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بقیہ چیزوں کا ذکر کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.